ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سن دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سن دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سن دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا کہ اللہ سنیا سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور قلباں نے انہاں دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بڑا ہے۔ قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، قلب طابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا اور ہر لمحہ اپنی صحبت وچ رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و بلے دکھی انسانیت دا بے غرض پیدا کرنے والا بندہ بنائے اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین، قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اندے وچ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں، میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اپنے دوستان دی شان بیان کیتی، اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے۔ اللہ سونے فرمایا کہ یہ میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کس طرح کا کوئی خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا، اس لیے کہ نہ میرے دلوں دوستی لائی اور کشتیاں پھونکے نہ قابل واپسی ردے نہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی ہے نہ لوگ تمام شیطانی پروگراموں جو نکلے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا تے انہاں دی روح یہ جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک انہاں رسائی حاصل کیتی۔ تے جدوں میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ بخشی۔ اور یہ میرے دوست ہے جنہاں دنیا کو خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی انہاں غم ہوئے گا۔ اور انہاں اللہ والیاں وچوں ایک اللہ والے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں تعلیمات دے بارے آج کچھ عرض کریں گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فوائد السالکین دے اندر لکھ دیا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ دی خدمت حاضر سے گا آپ دی قدم بوسی کیتی۔ اس ویلے مولانا شمس الدین
مولانا علاؤدین کرمانی، قاضی حمید الدین ناگوری اور دوجے درویش بھی حاضر خدمت سے آپ دی خدمت چ۔ آپ نے اپنی زبان مبارک ارشاد فرمایا کہ اگر چلن والا ایک خاص سمت چلتا ہے اور انہوں یقین کامل حاصل ہے اور کمالیت دی امید رکھتا ہے تو یقیناً وہ کمالیت میں پہنچ جائے گا۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ایک باری میں اور حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ طواف کر رہے سکے اور اتنے ایک بزرگ برہان الدین سگے جڑے حضرت خواجہ ابو بکر شبلی دے مریداں وچوں سگے اور بڑے اللہ والے سگے اور وہ خانے کعبے دا طواف کر رہے سی، اسی بھی انہوں دے پیچھے پیچھے طواف کرنا شروع کرتا، جتھے وہ قدم رکھ دے اسی بھی وہ قدم رکھ دے تو بڑے روشن ضمیر بزرگ سگے، انہوں نے اس گل دا کشف ہو گیا۔ انہوں ساڑی طرح متوجہ کہنے لگے کہ میری ظاہری مطابق کیوں کر دے، اگر کرنی ہے تو میری باطنی مطابق کرو۔ تیسی میں پوچھا کہ وہ کیڑا عمل ہے تسی کر رہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن وچ 20,000 مرتبہ قرآن حکیم ختم کرنا ہے۔ اسی دونوں یہ گل سن کے بڑا تعجب کیتا کہ بزرگ بار کی کہن دے رہے ہیں۔ تیسی کہ شاید انہیں ہر صورت کا کوئی خاص حصہ زبانی یاد کیتا ہوئے۔ اسی دل چی سوچیا انہوں سر اٹھا کے سانو آکھا خبردار ادھر نہیں ہے، میں حرف بحرف قرآن پاک نو پڑھتا ہے۔ حضرت علاؤدین کرمانی جڑے حاضر مجلسی وہ کہنے لگے کہ کرامت ہے، ایسا ممکن ہے، اللہ والے نو اللہ سونا صلاحیت عطا فرماؤندے رہے۔ تو حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں لگے ہاں جڑی گل عقل چ نہ آوے وہی کرامت ہوندی ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ جڑا شخص حقیقت دے مرتبے تے پہنچدا ہے اپنی نیک اعمالی دے باعث ہی پہنچدا ہے، اگرچہ فیض سارے ہوتے ہوندا ہے لیکن تاہم کوشش کرنی لازم ہے، محنت لازم ہے، محنت کرنا ریاضت و مجاہدہ کرنا لازم ہے۔ پھر اس تو بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیر دی مجلس حاضر ہونے واسطے جب بندہ حاضر ہونے چاہیے ادب نہ بیٹھے اور ادب کا لحاظ رکھے۔ تو خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ اپنی زبان مبارک چ فرمایا کہ جدوں کوئی شخص مجلس آئے تو انہیں چاہیے جتھے خالی جگہ دیکھو تو بیٹھ جائے کہ آئندہ جگہ بھی وہ واسطے وہی ہے۔ اس تو بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ خدمت چ حاضر سگے تو مولانا صدر الدین بھی مجلس بیٹھے ہوئے سگے تو مولانا صدر الدین نے فرمایا کہ ایک باری حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام تے بیٹھے ہوئے سگے اور آپ دے صحابہ آپ دے ارد گرد بیٹھے ہوئے سگے کہ 3 آدمی باہر آئے، ایک نے اس حلقے میں جگہ پائی تو اتھے بیٹھ گیا، دوسرا ہو جنہیں اس حلقے میں باہر جگہ دیکھی اتھے بیٹھ گیا، اور تیسرے نے جدو جگہ نہ دیکھی محفل وہ واپس چلا گیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص نے حلقے جگہ پائی انہوں اسی اپنی پناہ چ لے لیا، اور جو حلقے دے پیچھے بیٹھا اسی وہ کو شرمندہ آیا اور قیامت دے دن اسی انہوں رسوا نہیں کریں گے، اور تیسرا جڑا چلا گیا وہ ساری رحمت تو دور ہو گیا اور محروم ہویا۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے عرض کیتا کہ جو شخص چلا گیا اگر وہ نہ جاندہ
تو کی کرتا؟ حضرت خواجہ قطب مختار کی رحمت اللہ فرمایا کہ یہ اس گل دی دلیل ہے کہ انسان مجلس دے وچ جدوں پیر دی خدمت حاضر ہوئے جتھے جگہ دے کوتے بیٹھ جائے یا حلقے دے پیچھے بیٹھ جائے، لیکن ہر حال دائرے دے درمیان نہ بیٹھے۔ اسے واسطے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث ہے جیڑی حضرت ابو لائس سمرقندی رحمت اللہ تربیت لکھی ہے کہ جڑا شخص مجلس دے درمیان بیٹھتا ہے وہ لعنتی ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک ارشاد فرمایا کہ پیر دی دعا اور بد دعا دے بارے آپ نے گفتگو شروع کی تھی، تو آپ نے فرمایا اپنی زبان مبارک فرمایا کہ دعا دو قسم دی ہوندی ہے، ایک نیک اور دوجی بد۔ کسی دے حق چ بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آئی دی ساری گفتگو اور آپ دی تعلیمات دا خلاصہ مختلف ہے کہ کدے بھی کسی دے حق چ بد دعا نہ کرو۔ جدوں بھی اپنی پیر دی خدمت چ حاضر ہوو تے حلقے دے اندر جتھے جگہ ملے اتھے بہ جاؤ، ٹپ ٹپ کے اگے جان دی کوشش نہ کرو، نہ حلقے درمیان چ بیٹھو۔ تے ہمیشہ اللہ والے صحبت دے وچ بیٹھو تاکہ انسان نو یہ نعمتاں اور کرامتاں میسر ہوں۔ اللہ طرف آئیاں مصیبتاں تے کدے بھی پریشان نہ ہوئے، صبر دا رویہ اپنائے۔ اور اللہ رسول تو غافلہ لوگوں تو دور رہے، قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرے، اپنے اندر نو نورانی کرے، اور اللہ سنت بارگاہ تک رسائی حاصل کرے تاکہ دیدار مولا دی نعمت حاصل ہو۔ اگر اسی چاہنے ہیں کسی بھی جماعت اولیاء داخل ہوئی اللہ سبحانہ سانو دوست بنا لے، تو سانو چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے تمام پروگراماں چو گمراہ 72 جہنمی فرقیاں دے پروگراماں، فرقیاں ٹولیاں دے پروگراماں چو، اور 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے دجالی بابیاں دے پروگراماں چو نکلیے، اور قلباً نکل کے قرآن و سنت ضرور دے مطابق عمل کریے۔ اپنے اندر ماسو اللہ دی لاشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں تو خالی کریے، تو صحیح اور قیدہ سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئیے، جو زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، متقی ہے، حزب اللہ دے مجاہد ہے، اور انہاں دی زیر نگرانی روحانی سفر کریے، انہاں کو توحیدی نکاسی فیض حاصل کریے، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے۔ انہاں لوکاں دی زیارت خدمت اور صحبت نصیباں والے میں مل رہی ہے، تو پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، اپنے دوران کو نوری جاگ لوائیے، اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی اپنے اندر توحیدی محمدی نور نسبت القاء کروائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سن نہ ہو جائے، اور اسی راہ مولا دے مسافر بنیے، تلاش مولا جو نکلیے، تو پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسلموں ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کریے، کر کے اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ روح جسم جو نکل کے گجاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ جل انسان دی زندگی دا مقصد اللہ دی بارگاہ تک رسائی، انسان دی فطرت اللہ سنا انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الا ربک منتہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ بلکہ علامہ اقبال فرمان دے رہے ہیں عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ تو صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصیب توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بیس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔